کیسے کہہ دوں کہ رافال گرا دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دوستو، ہندوستان کے فورن سیکرٹری وکرم مسری پر یہ شعر 100% صادق آتا ہے، اس لیے کہ جب ایک بھارتی صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع مستقل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی فضائیہ نے 3 رافال طیاروں کو گرا دیا ہے، تو آپ آدھیکارک طور پر اس بارے میں کچھ بتا دیجئے تاکہ ان تک یہ واضح پیغام چلا جائے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا اب مزید چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس پر وکرم مسری نے جو جواب دیا وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ 3-4 دنوں سے انڈین چینلز مستقل اس بات پر اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو نہیں گرایا، اور اس حوالے سے پاکستان جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ لیکن جب انٹرسٹنگلی یہی سوال وکرم مسری سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی، بلکہ کہا کہ مناسب وقت میں اس بارے میں بتا دیا جائے گا۔ دیکھیے، جب صحیح سمے ہوگا تو آدھیکارک طور پہ اس کے بارے میں سوچنا مل جائے گی۔ حالانکہ اگر پاکستان نے بھارت کے کسی طیارے کو نہیں گرایا اور پاکستان اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے تو یہ بولنا بڑا آسان تھا، اور یہ سیدھا سیدھا جواب دیا جا سکتا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے کسی طیارے کو نہیں گرایا، پاکستان اس بارے میں جھوٹ کہہ رہا ہے اور بھارت کے سارے طیارے محفوظ ہیں۔ لیکن چونکہ بطور فورن سیکرٹری انہوں نے دنیا کا بھی سامنا کرنا تھا، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکے اور وہ سچ بھی نہیں کہہ پائے، کیونکہ ان کو اپنی عوام کا بھی سامنا کرنا تھا۔ اسی طرح ایئر مارشل اے بھارتی سے بھی جب یہی سوال پوچھا گیا کہ پاکستان مستقل یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے بھارت کے 3 طیارے گرا دیے ہیں، تو اس بارے میں سچائی کیا ہے وہ آپ بتائیں، تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ کیسے کہہ دوں کہ رافال گرا دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب اپنے لوگوں کو کیسے یہ بات بتائی جائے کہ ہماری فوج اتنی نالائق ترین فوج ہے کہ جب حملہ کرنے کی باری آتی ہے تو رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح حملہ کرتی ہے، جب یہ فضاؤں میں جاتی ہے تو رافال جیسے ہائی ٹیک طیاروں کو بھی تباہ و برباد کروا کے آ جاتی ہے۔ انہوں نے کھل کر اپنی شکست کا اظہار نہیں کیا، لیکن بٹوین دا لائن وہ بہت کچھ کہہ گئے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ وی آر ان اے کامبیٹ سینیریو اینڈ the losses are a part of combat۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگی صورتحال میں ہیں اور نقصان جنگ کا ایک حصہ ہے۔ اس موقع پر میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ بھارت کا نقصان ہوا ہے، اور بھارت کا بھاری نقصان ہوا ہے، اور رافال طیاروں کے حوالے سے پاکستان جو پہلے دن سے کلیم کر رہا تھا اور جسے اب انٹرنیشنل میڈیا بھی لکھ رہا ہے اور جس کی تصدیق کر رہا ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، اور انڈین چینلز نے اور انڈین آرمی نے صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ نیچے میں کمنٹس دیکھ رہا تھا لوگوں کے اس ویڈیو پر، تو انڈینز کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں، ہم دوبارہ سے رافال طیاروں کو خرید لیں گے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر طیارے گر بھی گئے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پائلٹس تو محفوظ ہیں۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ نادان دوست سے بہتر ہے دانا دشمن، کہ دانا دشمن انسان کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان نادان دوست پہنچاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ پاکستان نے رافال طیاروں کو گرا دیا اور انڈیا خوش ہے کہ اس نے رافال طیاروں کے پیسوں کو گرا دیا، اس کی پرائس کو کم کر دیا۔ آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، آپ دوبارہ سے رافال طیاروں کو خرید لیں گے، لیکن جو اس کمپنی کے شیئرز گر گئے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ تو خوش ہیں کہ کوئی بات نہیں، صرف طیارہ ہی گرا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ جس نے آپ کا خیال کرتے ہوئے آپ کو وہ طیارے دیے تھے، اس کے تو شیئرز ہی آپ کے نالائق پائلٹس کی وجہ سے گر گئے۔ آخر میں ایئر مارشل نے کہا کہ all I can say is that we have achieved our objectives and our pilots are back home۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جتنے بھی سلیکٹ کیے تھے آبجیکٹیوز وہ اچیو کر لیے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، واقعتاً انہوں نے اپنے جتنے بھی آبجیکٹیوز تھے انہیں اچیو کر لیا ہے، کیونکہ ان کے مقاصد تھے کیا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ رات میں بزدلوں کی طرح کارروائی کر کے پاکستان کے نہتے اور معصوم انسانوں کو ٹارگٹ کرنا، اور مساجد اور قرآن کی بے حرمتی کرنا، اور اپنی فضائیہ کو پھر سے پاک فضائیہ کی شاہینوں کے مقابلے میں لا کھڑا کرنے کی حماقت کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروانا۔ تو واقعتاً اے بھارتی صاحب نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے انہوں نے وہ صحیح معنوں میں اچیو کر لیے ہیں، اور بقول ان کے پائلٹس تمام محفوظ ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ جب اگلی دفعہ اپنے پائلٹس کو بھیجیں تو انہیں تھوڑا ٹرین اور تیار کر کے بھیجیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔